اب انتظار کی گھڑیاں ختم. آج کی ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی احتشام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں. میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی ملفظات سے ہمارے آئے ہوئے سامعین کی سماعتوں کو منور فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول
إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ما جعل الهموم همًا واحدا هم آخرتي كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میرے نہایت دل عزیز طلبہ کرام اور میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان عزیز بچوں، ماشاءاللہ یہ ہماری تقریب دینی قلعہ جہاں انسان بنتے ہیں. باقی فیکٹریاں، کارخانوں میں کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ کپڑا بنا کر سپلائی کرتا ہے، کوئی برتنوں کا ہے، کوئی قالینوں کا ہے، دنیا کی مختلف مادی چیزوں کے ہیں. لیکن یہ مدارس دینیہ یہ انسانوں کے اندر انسانیت کا جوڑ پیدا فرماتے ہیں کہ جوہر کی وجہ سے، جس قیمتی سرمائے اور اندر کے مائع کی وجہ سے ان کی پرواز اتنی بلند ہو جاتی ہے، یہ عروج کی ان چوٹیوں کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے جب سے اس سے پہلے مخلوقات ناری بھی تھے، نوری بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے عزت کا، شرافت کا تاج حضرت انسان کے سر پر سجا دیا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ زیادہ زور آور ہے، یہ قد و قامت اس کا بلند ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی دیگر مادی چیزیں جو انسان کی ترقی کا معیار سمجھا جاتا ہے، خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے ان چیزوں میں کوئی چیز معیار شرافت نہیں بن سکتی. اگر یہ چیزیں دنیا کی مادی طاقتوں میں دوڑ دھوپ کرنا اور دنیا کی چیزوں میں دوڑ لگانا، مسابقت کرنا، صنعت ہو، حرفت ہو، معیشت ہو، ٹیکنالوجی ہو، ساری چیزیں اللہ نے فرمایا اگر یہ چیزیں امت محمدیہ تمہاری کامیابی کا، عزت کا، شرافت کا معیار ہوتا تو پھر فرعون کیوں غرق ہوا، نمرود کیوں غرق ہوا، قوم عاد کو وہ طویل القامہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ تباہ و برباد ہوئے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یوں پڑے ہوئے تھے جس طرح وہ لمبے لمبے کھجوروں کے درخت پڑے ہوتے. کوئی کرینوں کا زمانہ نہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں،
آج بھی مصر کے حرام مصر دیکھو، عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ وہ دنیاوی سطح پر ترقی کی ان چوٹیوں پر تھے کہ ہم ان کے ٹخنوں کو نہیں پہنچ سکتے، کہ آج ہم آلات کے محتاج ہیں، مشینری کے محتاج ہیں، ان کے بغیر ہی۔ لیکن یہ میرے دوستو ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ کے عذاب کے جب کوڑے برسے، اللہ کا غیظ و غضب ان پر آیا، تو نہ ان کی سیاست، نہ ان کا تاج و تخت، نہ ان کے وہ جسمانی قوتیں اور طویل القامہ، عریض، چوڑے چکلے، طاقتور، جو کہتے تھے ہوئے من اشد منا قوہ، اوے کیڑی ماں جس ساڑھے جے جایا ہے، کون آئے مقابلے کے اندر ہم سے ہاتھ ملا کر ذرا دیکھ لے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، خدا پاک کی گرفت آئی، اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے جب میں باغیوں کو ڈھیل دیتا ہوں اور ان کے مقتداؤں کو بیچتا ہوں اتمام حجت کے لیے، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، انبیاء کے وارث وقت کے جانشینوں کو بھیجا، فرمایا جب باز نہیں آتے تو ایک حد ہوتی ہے، جب آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمانوں سے کوئی انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے لشکر آسمانوں سے نہیں بھیجے تھے۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، یہ تو ہماری شان اور ہماری طاقت اور میری خدائی کے بھی خلاف ہے کہ دنیا کا بادشاہ بھی جب انتقام لیتا ہے وہ محتاج ہے اپنی فوج کا، پولیس کا، انٹیلیجنس کا، وارنٹ بھیجنے کا، اپنے وزیروں کا، مشیروں کا، اراکین سلطنت کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑتا ہوں اپنے باغیوں اور نافرمانوں کو، مجھے فوج کی ضرورت نہیں، انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی فرما ان کانت الا صیحۃ واحدہ، میری پکڑ صرف ایک میرا فرشتہ آ کر گئے، جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ، انہوں نے حدود کو کراس کر دیا، کوڑا نہ اٹھانا، ڈنڈا نہ اٹھانا، فوج نہ لے جانا۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا کہ ایک چیخ لگا دو، ایک چیخ لگا دو، ان کانت الا صیحۃ واحدہ۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں خدا کی قسم اگر اللہ کا قرآن کھولو، اور یہ عربی براہ راست گرامر سمجھ کر کہ جو خدا کی براہ راست کلام کے اندر اثر ہے، ٹرانسلیشن اردو ترجمہ کرنے میں وہ مزہ نہیں دیتا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ایک چیخ سن کر کل تک جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، بڑے نعرے لگاتے تھے، بڑی بانگیں دیتے تھے، اللہ فرماتے ہیں بس ایک چیخ برداشت نہ کر سکے، کلیجے پھٹ گئے اور ساری ان کی اکنوں پھول اور ککڑوں کو نکل گئی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، آج یوں نظر آتا تھا اوے کل تک یہاں کہیں بڑکیلے اور چمکیلے اور چھوں چھوں کرتے ہوئے آگ کے شعلے تھے، آج ڈھونڈنے سے ان کی بستی میں راکھ بھی نہیں ملتی، راکھ میں چنگاری بھی نہیں ملتی، جیسے آگ تھی پانی پڑ گیا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں میرے دوستو، اللہ اکبر تو ویسے نہیں ہمیں تلقین کیا گیا کہ 5 مرتبہ روزانہ مشروع کر دیے شریعت نے، 5 مرتبہ ندا لگاؤ، اور وہ بھی شروع میں بھی تربیع اور آخر میں مثنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے وہ دعوت ہے۔ اس میں بھی میرے شیخ امام ربانی ایک دفعہ ہم سے فرمایا میرے بچوں ترجمہ کرو کیا کرتے، اللہ اکبر۔ حضرت رحمہ اللہ طالب علم نے کہا حضرت اللہ سب سے بڑے ہیں، توبہ توبہ استغفار۔ فرمایا اتنا فاش غلط ترجمہ، اللہ سب سے بڑے ہیں تو مطلب یہ کہ بڑے بڑے اور بھی ہیں لیکن ان بڑوں میں اللہ سب سے بڑے ہیں، حالانکہ خدا پاک کی بڑائی، اللہ کا تقدس، اللہ کی کبریائی کے سامنے خدا کی قسم کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔
حضرت نے فرمایا اس کا ترجمہ کیا کرو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ سب سے بڑے نہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ کتنے بڑے؟ فرمایا میرے انسان، تیری اس تھوڑی سی کھوپڑی کے اندر جو محدود ہے، ظاہر ایک محدود پیمانے کے اندر غیر محدود کہاں سما سکتی ہے؟ بس ایمان بالغیب ہی لگاؤ، اللہ بہت بڑے، بہت بڑے۔ اور اللہ آپ نے نائب کے ذریعے مجھے بھی آپ کو بھی روزانہ جھنجھوڑتا ہے مؤذن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او دکاندار، تجھے دکان بڑی نظر آتی ہے، ابے یہ تو خاک مٹی ہو جائے گی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، یہ سب فنا ہو جائے گا۔ او کوٹھیوں والو، محلات پر تجارت و بزنس پر ناز کرنے والو، کرو حلال کرو، لیکن اب بڑے نے بلایا ہے، آ جاؤ، بڑا اللہ ہے، دکان بڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے، چھوٹے کو چھوڑ دو۔ کھیتی باڑی کرنے والے، کھیتی باڑی تجھے بڑی نظر آتی ہے، یہ فصل ہو گیا، یہ ٹماٹر ہوگا، یہ میرا مسئلہ حل، وہ مسئلہ، ابے مسائل کا حل مجھے اللہ کے قبضہ قدرت میں، آ جاؤ آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں۔ یہ مؤذن نہیں بلاتا، یہ اللہ بلاتے ہیں اس کے ذریعے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے آفس والے آ جا، اے اتھارٹی والے، اے رنگ والے، اے سٹار پھول لگ گئے تجھے، یہ تیرے عہدے سب چھوٹے ہیں، آؤ بڑے نے بلایا ہے، بڑے کی طرح دوڑ لگا دو۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو سید العارفین، امام الاولیاء، صوفیاء کے امام، فرماتے ہیں واہ میرے مولا، تو کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے، کتنا کریم ہے تو، کہ تو خود قرآن میں کہتا ہے بڑا اتنا ہے، کتنا اتنا بڑا، اتنا بڑا۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو، کھوپڑی پھیر جائے گی، میری ذات تو دور کی بات ہے، پہلے میری کرسی کا ذرا سنو۔ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ رب العزت کی کرسی کتنی بڑی، زمین آسمان نہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کو حاوی ہے، سب کو گھیرا ہوا اس کرسی کے اندر، ساتوں آسمان ساتوں زمین آ گئے۔ اب سوچ لو، جس کی عرش اور کرسی اتنی بڑی ہے تو کرسی والا کتنا بڑا ہوگا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں سے اتنا پھر خصوصی خاص الخاص تعلق ہے اللہ تیرا، تو نہیں آ سکتا تو نہ آسمان تجھے سما سکتے ہیں، نہ زمینیں سما سکتی ہیں، اور کوئی اور جہان سما سکتا ہے، لیکن اگر تو آ جاتا ہے تو آپ نے بندہ مومن اور عاشق کے چھوٹے سے دل میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ اسی کی دعوت دیتے ہیں، اور پگلو مجھے دل میں بسا لو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر میں اپنا دلی یار، جگری یار، دل میں سما جانے والا کسی کو بنا لیتا تو لَاسْتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، ابو بکر کو بناتا، لیکن فرمایا وہ اس لیے مجبوری ہے کہ خلیل تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اندر اکیلا ہو دوسرے کی گنجائش نہ رہے، اور اندر تو صرف کون ہوگا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ میرے عزیز طلبہ اور بزرگوں، اس دل کو بناؤ، اس دل پر ایسی محنت کرو، اس دل میں ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جائے آپ کا دل۔ اب دیکھیں، آپ اللہ کے لیے سمجھیں، گھر میں آپ دودھ والا آ گیا، اچھا برتن اٹھاتے ہیں، اور سیدھا برتن بھی لیں تو شک پڑا رہتا ہے، بھئی دیکھ لیتے ہیں احتیاطاً کہ برتن صاف ہو، دودھ ڈالنا ہے، کوئی بھی پاکیزہ مشروب کوئی بھی ڈالیں آپ، اگر ذرا شک ہے اس کے اندر کوئی کچرا پڑا ہوا ہے تو ڈالیں گے بھئی، بولو، اور چہ جائے کہ اس کے اندر اگر گندگی پڑی ہوئی ہو، گندگی پڑی ہوئی ہو،
کبھی بھی آدمی اس کے اندر اپنا مشروب معقولات پاکیزہ نہیں ڈالے گا تو میرے دوستو جس دل اجڑے ہوئے ہیں، جن دلوں میں خدا کے خیر کی محبت ہے، جن دلوں کے اندر غلط تعلقات دنیا مردار کی محبت غالب ہے، لڑکوں کی اور لڑکیوں کی ہو، تو خدا غیور ہیں جب تیری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تم اپنے ظرف کے اندر یہاں پیشاب پڑا ہوا ہو وہاں تم اپنے معقولات مشروبات ڈالنا گوارا نہیں کرتے، تو جس غلیظ دل کے اندر دنیا مردار کی محبت ہوگی خدا پاک کی پاکیزہ تجلیات وہاں کہاں آ سکتی؟ دل کو پاک کرو۔ میرے شیخ امام ربانی رحمہ اللہ کا یاد آ گیا، حضرت کبھی اس موضوع پر رو پڑا کرتے، دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل۔ فارسی ہے، فرمایا اللہ والوں کا یہ ہوتا ہے حال کہ وہ تو سر جھکا کر اپنے محبوب کے انتظار میں رہتے ہیں اور دنیا کی تفکرات اور دنیا کے غیر کی محبتیں اندر نہیں آنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ۔ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے ماہ خوباں کے لیے یہ دربار دل۔ ہٹ جاؤ دنیا کے تفکرات، او لڑکیوں کی محبتیں، غلیظ پاخانے کی محبت، او گندگی کی محبت، دفع ہو جاؤ دنیا مدار کے افکار اور دنیا باطل کے اغیار میرے دل کے قریب نہ آنا۔ کیوں سج رہا ہے ماہ خوباں کے لیے دربار دل، میں نے اپنے دل کو اپنے محبوب جانا اللہ کے لیے سجا رہا، یہ تو میرا دل ہے اپنے اللہ کے لیے سجا رہا، اور ایسا دل میں بسا لو پھر اللہ کو۔ ہارون رشید کا دور ہے، کوئی مجذوب بیٹھا ہوا جیسے دل کی لگی ہوئی تھی، اللہ ایسی ہمیں بھی لگا دے، ایسا اللہ ہمیں فکر دے دے، اڑن دے دے کہ بس اللہ کی صفات میں گم ہو جائے، اسی سے معرفت پیدا ہوگی کہ جب اپنی نظروں کے اندر اللہ کے اغیار کے بت پاش کر دے، دنیا کی سرزمین کے اعتبار سے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ بھی لا میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ سب کو فنا کرو گے پھر اللہ دل میں آئیں گے۔ مجذوب بیٹھا ہوا، کوئی دانا گزرے، ابے یہاں بیٹھے ہوئے، ہٹو جاؤ اپنا کام لو، دیکھا نہیں میں مزے میں بیٹھا ہوں کہ کیا کر رہے ہو؟ انی لأر اللہ، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ظاہر کہ رؤیت باری تعالیٰ تو یقیناً ہوگی، اللہ کا قرآن بھی ہے، فرمان نبی بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد آخرت کے اندر کی دنیا کی اس آنکھ میں خدا پاک نے اتنی طاقت سپر نہیں کہ یہ اللہ کی تجلیات کا ایک ذرہ بلکہ اس کے کروڑویں کے حصے بھی یہ آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو اللہ کے کلیم کے در محبت میں وہ شے آ گئی نا، اللہ شو کے نا ذرا ایک جلوہ دکھا دے، فرمایا لن ترانی، میرے کلیم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ دیکھو ادھر تجلی ڈالتا ہوں، پہاڑ پاش ہو گیا، فخر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو کر گر گئے، اور یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بڑا بے ادب ہے، پکڑ کر ہارون رشید کے پاس لے گئے کہ جی یہ آدمی بات یوں کر رہا ہے۔ ہاں بھائی کہا، ہاں جی کیوں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کو دیکھنا تو ہم بھی دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ دل جلا تھا وہ، اللہ ہمیں بھی دل کی لگا دے، اس کے لیے دل کو بنانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آگ کہتا رہے تو زبان بھی گرم نہیں ہوگی، چولہا تو دور کی بات ہے، آگ گرم کرنے کے لیے چاہے چولہا کرتے ہو کوئی شے تو آگ کے پاس جانا پڑتا ہے، آگ سے آگ پھیلتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ہے، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے، چولہے سے چولہے جلتے ہیں۔ محبت اللہ کی آتی ہے، محبت کے جو بھرپور دل ہیں اللہ والوں کی صحبت میں،
اللہ والوں کی جوتیوں میں۔ اس لیے امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لاہور والوں آؤ کچھ وقت نکال کر اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھا کرو، خدا پاک کی قسم تمہیں اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ قیمتی جواہرات ملیں گے جو بادشاہوں کے تاجوں میں میسر نہیں۔ علماء صلحاء، علماء ربانیین، آپ نے ایک طرف دنیا دار اگر دیکھ لیے ہیں تو وہ تو ہر طبقے کے اندر دو نمبریے بھی ہوتے ہیں۔ علماء آئیں، دیکھیں ہمارے اکابر کو، اسلاف کی زندگیاں دیکھیں۔ اللہ یہاں ملتے ہیں۔ حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، افسوس لوگ مارکیٹ میں اگر پھل لیتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، بھئی پھل کی مارکیٹ میں جاؤ، سبزی منڈی میں جاؤ، اور ادھر کہتے ہیں جی ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کی مارکیٹ تو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے ہاں جاتے نہیں۔ اگر جاتے ہیں تو اتنی تباہی، اتنا تنزل، اتنی دنات، میں کہتا ہوں اپنے الفاظ میں کمینہ پن، اتنے پرلے درجے کی خساست، اول جاتے نہیں، جاتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس بھی اللہ کو لینے نہیں جاتے، دنیا مردار کے لیے جاتے ہیں۔ جدھر ذرا آنے نا کھوتی کھب گئی، جدھر ذرا مسئلہ اٹک گیا تو اب جاتے ہیں فلاں بزرگ اللہ والا حضرت شاہ جی ہیں، فلاں ہیں۔ اب کیوں جا رہے ہو؟ اتنا ظالم ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، اللہ کو لینے کے لیے نہیں، دنیا مردار کے لیے۔ جی تجارت میں نقصان ہو گیا، بزرگوں کچھ وظیفہ بتاؤ، بیٹا نا فرمان ہے اس کے لیے۔ ہمارے سلسلے کے مرشد، تمام دیوبند کے پیر و مرشد، پیر امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اللہ کوئی دکان مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، مانگو، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اللہ مجھے تو ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے کہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تو میرا ہو جا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا اس مجذوب سے کہ تو نے یہ جرأت کیوں کی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ اس نے بڑا عجیب شعر پڑھا، یہ بھی میں نے اپنے شیخ امام ربانی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ سے سنا، تو وہ جلا ہوا کہنے لگا، خیالک فی عینی، خیالک فی عینی، ذکرک فی فمی۔ اے میرے محبوب، او میرے خالق، او میرے رزاق، او میرے منعم، میرے محسن، خیالک فی عینی، کوئی تو نے ایسا مجھے فنا کر دیا ہے، کچھ ایسے دل کی لگ چکی ہے مجھ کو کہ میری آنکھوں میں تو بس تو ہی تو بس گیا ہے۔ خیالک فی عینی، ذکرک فی فمی، اے میرے محبوب، ہما وقت تیرا ذکر میری زبان میں مچلتا رہتا ہے۔ خیالک فی عینی، ذکرک فی فمی، مسواک فی قلبی، فأین تغیب۔ اے میرے محبوب، جو میرے خیالات کی دنیا میں چھا گیا، میری آنکھوں میں بس گیا، جس کا ذکر میری زبان پر رہتا ہے، اور جس کا ٹھکانہ، جس کی تجلیات کا مرکز میرا دل بن چکا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں فَإِنَ تَغِيبُ، وہ مجھ سے کب غیب ہوا ہے، میں تو گویا ہر وقت اسے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی صفات کے پرتاؤ میں وہ تو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ امام
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں او میرے اللہ تو نے اپنی معرفت کے اسباق صرف یہ نہیں کہ کتابوں کے اندر ہے، کاٹھیوں کے اندر تو ہے ہی ہے، اگر تم نکل جاؤ باہر کی دنیا کے اندر، تمہیں آسمانوں کی بلندیوں میں، تمہیں ستاروں کی چمک دمک میں، تمہیں آسمان کی بلندیوں پہاڑوں کی وسعتوں کے اندر، زمین کی پگڈنڈیوں کے اندر، آبشاروں کی آوازوں کے اندر، تمہیں یہ کٹھے ندے نالیوں کے اندر، پرندوں کی چہچہاہٹ کے اندر، اللہ تو نے اتنے ہدایت کے سامان معرفت کے اسباق بکھیر دیے کہ اللہ میں اگر کتنی آنکھیں موند لوں، میں کتنی آنکھیں کان بند کر لوں، لیکن چار اطراف کے اندر اللہ کی توحید کے نعرے چیخ چیخ کر بلند سنائی دے در آتے ہیں۔ جسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ او دنیا مردارو، تم کہتے ہو اللہ کو ڈھونڈیں کہاں ملے، اور کئی تو کہتے ہیں نظر نہیں آتا تو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ فرماتے ہیں البارۃ تدل علی البعید وآثار الاقدام تدل علی المسیر، جہاں تم دیکھتے ہو اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، پاگل بھی کہے گا یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ کہ اس کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے؟ ان پڑھ بھی سمجھتا ہے کہ نہیں کہ جہاں بکری کی مینگنیاں ہیں، اونٹنی کی مینگنیاں رستے میں دیکھی تو اسے عقل فتویٰ دے گی کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ وآثار الاقدام تدل علی المسیر، انسانی قدموں کے نشان وہ چیخ چیخ کر کے بزبان حال بتلاتے ہیں یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ والسماء، یہ اتنا بڑا آسمان کہ ذات بروج، یہ برجوں والا، ستاروں والا، سورج چاند ستاروں والا، والارض ذات الفجاج، اور یہ زمین کہیں ہموار علاقہ، کہیں کھڈے آ گئے، کہیں پہاڑ آ گئے، رنگا رنگ کے خطے۔ اور فرمایا اے اللہ یہ اتنی بڑی زمین پگڈنڈیوں والی، کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ پھر کیوں نہ اتنے بڑی چیزیں اس ذات پر دلالت بزبانے کوئی قال، کوئی بزبانے حال چیخ چیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات ہے، وہ ذات ہے جس نے سارے نظام کو ایک منظم مربوط انداز سے وہ چلا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وقت بھی مختصر ہے میرے دوستو، کہ انسانیت کا جوہر، انسانیت کا مایا، خدا کی قسم آپ دیکھ لیں تاریخ انسانیت اٹھا کر، علم وحی کے بغیر نہ انسانیت پیدا ہوئی اور نہ قیامت تک پیدا ہو۔ آپ کو انجینئر یونیورسٹی میں چلے جائیں وہ فن آ جائے گا، ایم بی بی ایس کرنے کے لیے میڈیکل کالج میں وہ فن آ جائے گا، دنیا کا کوئی لیں، دنیا کا قانون پڑھنے کے لیے آپ LLB کریں وہ سارے فنون آ جائیں گے، نقشے بنانے کے، یہ لیتھڑے، یہ چیتھڑے، یہ دنیا کے ٹھیکرے، یہ دنیا کے جھونپڑے، جتنے بھی محلات ہیں، یہ سب صدا جہاں ختم ہو جانے والے، یہ چیزیں ملیں گی۔ لیکن آپ کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر، دنیا کی کسی فیکٹریوں کے اندر، ملوں کے اندر آپ اگر چاہیں کہ وہاں انسانیت کا جوہر مل جائے، خدا کی قسم نہیں ملے گا۔ ملے گا تو ان دو کاٹھیوں کے درمیان علم وحی سے ملے گا، اور علم وحی کے مراکز ہی یہ مدارس دینیہ ہیں۔ وہ دیکھیں آپ کے سامنے، مجھے کہنے کی ضرورت، جنہوں نے زندگیاں آنکھ کھولی تو بس اے بی سے شروع ہو کر آکسفورڈ یونیورسٹی تک، کیمبرج یونیورسٹیوں کے اندر ایک نہیں جن کے پاس درجنوں ڈگریاں ہیں۔ آپ کے سامنے میڈیا کا دور ہے، اب جنازہ تو دور کی بات ہے، اور مصنون دعائیں تو تصور بھی نہیں۔ ابے وہ سب سے قرآن کی وہ چھوٹی سی سورت جو قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتے، اور ایک ہی بات نہیں ہے، نتنا سیمپل نمونے سامنے آ رہے ہیں جس سے پورے دو ایک سے ایک جو ہے تو اللہ معاف کرے دین کے معاملے میں۔ اب جسے سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی وہ ظالم ماں باپ بھی کتنے پرلے درجے کے بد نصیب ظالم مسلمان باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو
دنیا کے 2 مردار دنوں کی یہ رونقیں بحال کرنے کے لیے روحانی طور پر قتل کر دیا، علماء کے قریب نہیں آنے دیا، مدرسوں کے قریب نہیں آنے دیا۔ ان کا حال وہی بقول شاعر کے، انہوں نے دین کب سیکھا، شیخ کے گھر میں رہ کر، پلے کالج کے چکروں میں، مرے صاحب کے دفتروں میں۔ وہ بدنصیب ماں باپ جو خون پسینہ لگا کر گئے اسے اپنی پراپرٹیاں بیچ دیتے ہیں، بیٹا بن جائے، ابے بیٹا بن گیا تجھے کیا ملا، کل جب تیرے مرنے کا وقت آیا تو پہلے تو ہزاروں کیس ہیں، جب آپ بوڑھے ہو گئے آپ کا کوئی بیٹا ٹیٹ بیٹ تنی پتلون کسی چائی ٹائٹ کسی ہوئی آ گیا، بابا بابا یہ سٹھیا گیا ہے، سٹھیا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہے، سمجھے؟ بہو بھی کہتی ہے دادا جی ادھر دیکھو جگہ جگہ تھوکتے ہیں، ویسے بھی کرونا میں تو اور اسے دور بھگاتے ہیں، دور بھگاؤ اسے۔ ارذل عمر میں چلا گیا، اب تھو لگی ہوئی ہے، پوتے بھی مذاق، نواسے بھی مذاق، لیکن آ جاؤ۔ لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، پستیوں میں پھر لے لا جاتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء فرما دیا، ہاں مگر وہ جنہوں نے علم وحی سے آپ نے آپ کو زندہ کر دیا، ایمان اعمال صالحہ، ان کا یہ حال نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں خدا کی قسم، اللہ نے آنکھوں سے اب بھی دیکھو جا کر ہمارے شیوخ کو، جو جتنا شیخ بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی امت کی آنکھوں کا تارا بنتا چلا جاتا ہے۔ ادھر جرنل ہو، کرنل ہو، کوئی بریسٹر ہو، کوئی پاپی سیاستدان ہو، جتنا بوڑھا ہوگا کھوسٹ بندر کی طرح بب 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 کرتا رہے گا۔ آپ نے جمی ہوئی اولاد بھی انہیں تھو کرتی نظر آئے گی، کوئی کیس نظر آتے بند کر دیتے، بھائی بزتی کرے گا، تعارف بھی نہیں کراتے کہ یہ میرا باپ ہے، کہیں گے کہ یہ بڑھا کھوسٹ بندر جس کا جغرافیہ چہرہ ہی بگڑا ہوا ہے تو کہیں گے یہ جنرل کرنل کو یہ باپ ہے۔ لیکن ہمارے اکابر کو دیکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طویل عمریں دی ہیں، آپ نے شیخ کو ہم نے دیکھا، اس طرح آپ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا رحمہ اللہ، وہ تو بیچارے اپاج ہو گئے، ان میں اب بھی شاید کوئی بزرگ بیٹھا ہو جنہوں نے ان کی زیارت کی ہوگی کہ لوگ ایک دید کے لیے ترستے تھے۔ دیکھا نا وہاں میں 1988 کی بات ہے، نوجوان تھا، طالب علم میں چلا گیا، آپ نے استاد قاری عبدالملک صاحب کے ساتھ خادم بن کر حرمین شریف ہیں 3 مہینے ٹھہرے، مطاف کے اندر میں نے دیکھا کہ رش لگی ہوئی، رات کا وقت ہے عشاء کے بعد، تو میں بھی گیا کیا بات ہے، مطاف کے اندر تو چھوڑتے بھی نہیں، دیکھا تو دائیں بائیں لوگ تو آگے آگے طواف بھی کر رہے ہیں اور انہیں مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، تو دیکھا وہاں نظام الدین دہلی کے حضرت جی تھے، مولانا نعیم الحسن حضرت جی رحمہ اللہ، میں بھی دیکھنے لگا، جب انہوں نے طواف پورا کیا تو دیکھا کہ جب وہ باب صفا یا کسی دروازے کی طرف چیر کرسی پر تھے، اتنے بوڑھے، اور لوگوں کو ہٹا رہے تھے اور لوگ ترستے تھے کہ کاش قدم بوسی، ہاتھ دست بوسی کی تو مل جائے، لیکن وہ نہیں، تو لوگ ادھر نظر کھڑے ہوئے ہیں دروازے تک زمزم کے وہ گلاس لے کر، اور ایک ایک حضرت کو جھوٹا کروا رہے ہیں اور سعادت سمجھ رہے ہیں، حضرت کو جھوٹا پی رہے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور کیا میں ایک اپنا بچشم دید واقعہ بتلاؤں، غالباً ثالثہ یا ثانیہ میں تھا، یعنی آج سے تقریباً کم از کم جو ہے تو 45 سال پہلے، تو 40 سال 45 دارالعلوم کراچی کے اندر اعلان ہوا بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں، کون؟ حضرت قاری فتح محمود صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، بڑی عمر پائی ہے انہوں نے، طویل العمر ہستی تھی، مدینہ شریف سے آئے، اس میں بڑے بڑے علماء کراچی کے دارالعلوم میں جمع تھے، حضرت مفتی احمد الرحمن ولی حسن صاحب رحمہ اللہ، حضرت شیخ سلیم اللہ رحمہ اللہ، اور میرے شیوخ اساتذہ تو تھے ہی تھے، اور جب وہ اسی گیٹ سے میں نے 2 دفعہ اپنی طالب علم میں صدر ضیاء الحق مرحوم کو بھی آتے دیکھا، لیکن خدا کی قسم جو دلوں کی عقیدت ابل رہی تھی اس ضیاء الحق کے آنے میں اور اس مرد کلندر کے آنے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یہاں اتنے بڑے شیوخ استقبال کے لیے،
اور جب وہ قار آئی ان کی دوڑتے ہوئے گائے شیوخ، دروازہ کھلا تو وہ تو بالکل جو ہے تو ہاتھوں پاؤں سے مفلوج، آنکھوں سے نابینے تھے، زبان پر بھی فالج کا لرزہ طاری تھا، تو جلدی دوڑے، یہ بڑی سارے رحم اللہ ہو گئے ہیں ان میں اکثر۔ حضرت میرے استاد شیخ الاسلام زیدہ بجدو مولانا تقی عثمانی صاحب نے پیل کی اور اگلی سیٹ سے ان کو یوں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سینے سے لگا کر حال میں لے آئے دارالافتا۔ ہم طلبہ بھی اور علماء سارے ایسے بیٹھے ہیں جس طرح کوئی بے تاج بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ والوں کا یہ حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث باپ، اس وقت ڈنگروں کی عزت تھی، غلامی کی زندگی کی عزت نہیں تھی۔ علماء کو پتہ ہے یہ غلام ہے آزاد کردہ، قابل نفرت، ان کا باپ غلام تھا۔ مبارک لمبا قصہ ہے، بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ نام رکھا، ایک غلامی کی زندگی گزارنے والے کی نسل سے عبداللہ آیا، لیکن اس نے محنت کی انہی ماحول میں، انہی گہواروں کے اندر، اور علم وحی سے جب آپ نے دل کو منور کیا، خدا کی قسم آج اس ہستی کا نام آتا ہے کہ جو امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ زبان پر بے تاب آ جاتا ہے۔ آج صدیاں گزر گئیں، نہ جانے عبداللہ ابن مبارک کتنا وقت گزرے، لیکن آج ان کا مشن زندہ، ان کا نام زندہ، ان کا کام زندہ۔ کس چیز نے زندہ کیا؟ کس کالج میں، کس یونیورسٹی میں؟ علم وحی کے ذریعے۔ ہارون الرشید اللہ والا بادشاہ تھا، علماء کی بڑی قدر کرتا تھا، اس لیے جو علماء کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں قراء حفاظ علماء اللہ والے پیدا کرتا ہے، اور کئی دینداری کا لیبل لگا کر، چاہے وہ مولوی ہو، حافظ ہو، تبلیغی ہو، لیکن دل میں علماء کا بغض رکھے گا۔ ہمارے شیوخ فرماتے ہیں پکی بات ہے لوہے پر لکیر، اللہ اس کی نسلوں کے اندر فاسق فاجر پیدا کرے۔ علم اٹھا لیتا اللہ تعالیٰ اس نے، ظرف کی جس کو قدر نہیں، برتن کا جسے کوئی قدردانی نہیں ہے تو اس میں دودھ کون ڈالے؟ علماء کی عظمت، قرآن والوں کی عظمت ہوتا۔ ہارون الرشید اتنا اللہ والا بادشاہ، امام اصمعی رحمہ اللہ، لغت کے بھی امام ہیں بہت بڑے، کہا کہ میرا بیٹا شہزادہ آئے گا، آپ کی درسگاہ میں اسے پڑھایا کرو۔ ذوقت ایسا ذہن تھا جیسے آج ذہن ہے، ہر آدمی کہتا ہے میرا بیٹا بن جائے، میٹرک کالج اچھے ٹاپ سے گریجویٹ بن جائے، پھر یہ بن جائے، وہ بن جائے۔ اس وقت جذبے ہوتے تھے میرا بیٹا حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، وہ اسماء الرجال کا اسپیشلسٹ بن جائے، یہ سارے شعبے ہوتے تھے۔ اسے بھیجا۔ ایک دفعہ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ آئے اچانک مدرسے میں، دیکھا امام اصمعی رحمہ اللہ وضو کر رہے ہیں، اور شہزادہ، یہ ہمارا پاکستان ذرا سا لچوڑا جائے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی خلافت ہے، کئی پاکستان درجنوں آ جائیں ان کی خلافت میں۔ اتنے بڑے بادشاہ، شہزادے کو دیکھا کہ اپنے استاد کو لوٹا پکڑ کر کے پانی بہا رہا ہے، وضو کروا رہا ہے۔ امام اصمعی پاؤں دھو رہے تھے اس وقت، جیسے بادشاہ پہنچا اس نے دیکھا تو بڑے دکھ سے کہا ہارون رشید رحمہ اللہ نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام اصمعی ڈر گئے، اللہ خیر کرے، شاید بادشاہ کو برا لگ گیا کہ میں نے بیٹے شہزادے کو بھیجا ہے علم حاصل کرے اور یہ گھٹیا کام کروا رہا ہے میرے بیٹے سے، لوٹے سے پانی منڈیل رہا ہے۔ فرمایا حضور امیر المومنین کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا حضرت میں نے تو آپ کے پاس اس شہزادے بیٹے کو بھیجا تھا، اسے مسلمان اور انسان بناؤ، ادب سکھلاؤ۔ یہ اتنا بے ادب، اتنا بڑا مقام استاد کا، قرآن آپ سے پڑھتا ہے، علم وہی پڑھتا ہے، اور اتنا بے ادب ہے کہ صرف پانی یہ لوٹا ڈیل رہا ہے اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے کہ پاؤں مل رہے ہیں۔ اس ظالم کو سمجھاؤ ایک ہاتھ سے پانی ڈالا کرے، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو ملا کرے۔ تب تو اللہ تعالیٰ نے وہ امت بانج نہیں کی، امت کو زرخیز رکھا، بڑے بڑے وقت کے امام پیدا ہوئے، ان میں ظرف کی قدر تھی، علماء کی قدر تھی۔ میں نہیں کہتا کہ علماء کو آپ فرشتہ سمجھیں،
بلکہ فرشتہ سمجھیں گے. چاہے طلبہ ہیں تو وہ بھی اپنے استادوں کو فرشتہ سمجھیں گے، تنزل شروع ہو جائے گا. فرشتہ سمجھیں گے تو پھر ذہن یہ ہوگا فرشتہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی خلاف ہے، یعنی نفس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، نفس کی خواہشات کے اندر گناہ نہ ہو. تو غلطیاں تو ہوں گی کہ علماء بھی ہوں، جتنی بھی ان کا مقام بلند ہے، وہ فرشتے نہیں ہے انسان، ان کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. ہمارے شیخ تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں عوام لوگوں کو علماء کا احترام کرو، آپ ان کی ذات کو نہ دیکھا کریں، ان کی پرائیویٹ اور نجی زندگی نہ دیکھو، تم ان کے عہدے کو سلام کیا کرو، منصب کو سلام کیا کرو. اب دنیا کے دیکھیں وزیر اعظم ہیں، ہمارے جنرل صاحب ہیں، کرنل صاحب ہیں، لوگ ان کی وردی اور پھول اور منصب کو سلوٹ مارتے ہیں، ورنہ دل سے پوچھو تو پیچھے 1000 گالیاں دیتے ہیں. تو یہاں بھی کم از کم آپ یہ نبی کے وارث، پھر اللہ آپ کی نسلوں کے اندر انشاءاللہ قرآن والے پیدا ہوں گے. علماء، میں نے آپ کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی اور ختم کرتا ہوں کہ یہ قرآن سے لگاؤ، قرآن والوں سے تعلق قائم کرو. اور یہ اللہ نے قرآن نازل کیا میرے دوستو، اور میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی، اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا، اللہ کے لیے ہمارے اندر بھی یہ کوتاہیاں آ گئیں کہ ہم نے بھی دین کو سکیڑ کر صرف داڑھی پگڑی کی حد تک کر لیا، صرف نماز میں بند کر دیا، صرف سلوار اونچی کر لی. عزت کریں، یہ تو ایک حصہ ہے، لیکن معاملات ہمارے بھی گندے، معاشرات ہماری بھی گندی. پھر اگر ہم سنور گئے تو امت کی فکر نہیں، میرے گھر والے سنور جائیں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کا مٹا ہوا دین زندہ ہو جائے. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا حضرات علماء کرام، میرے عزیز طلبہ، آپ اپنے مشن کے اندر 8-10 سال پڑھ کر کے بھی مدرسوں سے سمجھو کہ سارا مدرسے کا بجٹ ضائع گیا، اگر آپ میں امت کا درد ہی پیدا نہ ہوا تو. درد پیدا کر، یہی ہمارا امتیاز ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں. اللہ کی قسم صحابہ پر قیامت سے بڑا صدمہ، قیامت سے بڑا، نبی جدا ہو گئے، لڑنے والے اسامہ بن زید کی قیادت میں چلے گئے، ادھر اللہ کا دین مٹنا شروع ہو گیا. نئے جو قبائل ابھی اسلام میں آئے تھے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر گئے. سب نے مشورہ کیا، ہاتھ جوڑے. حضرت عمر جیسی ہستی نے بھی، امیر المومنین، نرمی. ان کے سامنے وہ مدینے کا نقشہ تھا، بچے اور عورتیں رو رہی تھیں، ضعیف کمریں صحابہ کی جیسے کمریں ٹوٹ گئی تھی. نبی کی جدائی کا صدمہ کرش کر دیا تھا. اس کو پس نظر رکھ کر کہ کچھ نرمی کریں، ان سے ابھی نہ نمٹیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا، عمر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تو جب جاہلیت کے زمانے میں تھا تو بڑا سخت تھا، وخوار فی الاسلام، اسلام کے زمانے میں اتنا نرم ہو گیا. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٍّ، اللہ کے نبی کا لگایا ہوا باغ، اللہ کے نبی کا لگایا ہوا گلستان میرے سامنے مٹے اور صدیق زندہ رہے. خدا کی قسم اب 2 کام ہوں گے، یا اللہ کا مٹا ہوا دین زندہ کر کے چھوڑوں گا، یا پھر صدیق اپنے آپ کو مٹا دے گا. ہم ان کے وارث ہیں. تو دین کو سکیڑو نہیں، کلوز نہ کرو. دین ایک وسیع ہے، 24 گھنٹے کی زندگی، بازار میں بھی اللہ کا ڈر ہو، مسجد میں بھی ہو، مدرسے میں بھی ہو، اور معاملات بھی قرآن کے مطابق ہوں. ہماری غمی بھی، ہماری شادی بھی، ہمارا اڑنا بیٹھنا اپنوں پیاروں کے بارے میں قرآن ہو. اپنے گاؤں والے عالمی سوچ ہو کہ ساری انسانیت ہر ماحول میں، کالج ہو، یونیورسٹیوں والے ہوں، تجارت ہو، جس طرح تبلیغ والے کر رہے ہیں، یا ہمارے الحمدللہ حضرت کا لگایا ہوا باغ جامعۃ الرشید، یہی اسی کی چاک ہے.
ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب زیدہ مجدو یہی سوچ ہے، ایسے کام شروع کیے کہ سب اداروں کے اندر، فوج میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، عدالتی نظام میں بھی، سیاست میں بھی نئی کھیپ پر ایسی محنت کی جائے، علم وحی کے ساتھ ساتھ ضروری تقاضوں کو پورا کر کے ہر شعبے میں بھیجو۔ مقصد ہمارا دنیا نہیں بلکہ دنیا والوں کو شکار کر کے اللہ کی معرفت کرا کر کے انہیں بھی ان میں انسانیت کے جوڑ پیدا کرنے کا احساس پیدا کیا جائے، یہ مقصد ہے۔ اور نہیں اگر یہ جوڑ قرآن کے قریب نہ آئے تو اس کا انجام قرآن میں ذکر کیا، میں ختم کر رہا ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے اس قرآن سے منہ موڑا اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے ہم۔ قال رب لما حجرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ دنیا میں تو میں چنگا بھلا دیکھنے والا تھا، آج کیا ہو گیا مجھے اندھا کیوں؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، او نافرمان میرے آقام قرآن آیا تھا تو نے بلا دیا، ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیا، کل تو نے ہمیں بلا دیا، جاؤ دفع ہو جاؤ ہمارا نام نہ لینا، آج کے دن اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے بلا دیا۔ وقال الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی استغاثہ دائر کریں گے، اے میرے اللہ یا رب ان قوم اتخذوا القرآن اتخذوا هذا القرآن مہجورا، عدالت اللہ کی ہوگی، استغاثہ دائر کرنے والے اللہ کے نبی ہوں گے، اور میرا اور آپ کا گریبان پکڑا ہوگا، چاہے ایمان نہ لانے والے وہ بھی جو ایمان لائے لیکن انہوں نے قرآن کے رنگ کو عملی زندگی میں نہیں لیا، قرآن صرف گلے سے اوپر اوپر چوم کر گئے، صدقے جامع اللہ دی کلام پہ صرف قرآن خوانی تک یاد آ گیا، دلہن ہے تو دلہن کے اوپر کئی جائل پھیرتے ہیں، تاجکوں میں سجا دیا، لیکن قرآن کا رنگ نہ ہماری شادی میں، نہ غمی میں، نہ جوان کی جوانی میں چھلکتا نظر آتا ہے، نہ مسلمان کے چہرے میں نظر آتا ہے کہ نبی جیسا چہرہ ہو۔ قرآن تو وہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، باز آ جاؤ میرے نبی جس سے روکتے ہیں۔ ہم باز آتے ہیں، آرام کھاتے ہیں، آرام دیکھتے ہیں، اور خاص کر میرے استاذ محترم شیخ الاسلام جنہیں اللہ نے امت کا درد دیا ہے، فرماتے ہیں اس امت کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت سمارٹ فون ہے۔ میرے نوجوان عزیز بچوں اور خصوصی طلباء کرام اور بزرگوں، کم از کم اپنی جوان بیٹوں پر، اولاد پر نظر رکھو، اور اپنی بیٹی کو تو میں سمجھتا ہوں جذباتی میرا فتویٰ ہے، بیٹی کے ہاتھ میں سادہ موبائل بھی دینا یہ حرام سمجھو، گناہ کبیرہ سمجھو۔ صحابہ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں وہ کام فی نفسہ بذاتہ الذی یجوز ولکن یفضی الی المعصیہ، ہر وہ کام جو خود گناہ نہیں گناہ تک پہنچا سکتا ہے، شریعت نے اس پر بھی مرشلہ لگا دیا۔ بے کے اندر وغیرہ علماء کو پتہ ہے کئی صورتیں بھئی یہ بے گناہ ہے، کیوں؟ مفضی الی النزاع ہے، سمجھے نا، مفضی الی الجہالت ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں سمارٹ فون، میرے شیخ استاد شیخ الاسلام فرماتے ہیں جسے 99 نہیں 100% یقین ہو کہ صرف فائدہ اٹھاؤں گا دنیاوی سطح پر اپنا علمی تو وہ رکھے، لیکن جو کچا ہو تو پھر کوئی ضروری نہیں کہ سمارٹ فون رکھو۔ خلوت ہے، رضائی میں گھس گیا، چلو امی ابو نہیں ہیں، استاد نہیں دیکھ رہا، یا حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، یہ داڑھی روکتی ہے، منصب روکتا ہے، سفید بال روکتے ہیں، لیکن وہ تو بھائی اب ساری دنیا سامنے ہے، گٹر کھلا ہوا ہے، یورپ نظر آ رہا ہے، کوئی بھی نہیں، کنڈی لگا دی، لیٹرین چلے گئے، ادھر دیکھ لیا، اب بستر میں گھس گئے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن هو السمیع العلیم، هو البصیر، اس کی آنکھوں سے بھی نہیں چھپ سکتے، وہ تمہارے بول کو بھی سن رہا ہے، تمہاری حرکات بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، ہاں وہ مقتدر بھی ہے، اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے میرے جوانوں
فتنے سے بچنے کے لیے موبائل خاص کر یہ نہ رکھو، اور اپنے گھر میں جوان بچیوں کو تو سادہ موبائل بھی حرام سمجھو۔ اللہ کی سما مبارک کیس آتے ہیں، گھر اجڑ گئے، عزت والوں کی پگڑیاں گر گئیں، بڑے بڑے جیبوں میں بیٹھ کر کے دھڑلے سے بات کرنے والے آج وہ اتنے ذلیل ہو گئے کہ آنکھ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہاں کے اساتذہ کرام، ہمارے عزیز حضرت مولانا مفتی نور بھائی شاہ صاحب زیدہ مجدون، سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ خوب محنت کرتے ہیں، ایک سے بڑھ چڑھ کر ان کو عملہ بھی ملا ہوا ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول کرے، اور اللہ ہمارے لیے یہ بچے ہمارا خام مال ہیں۔ یہی بچے کل ماشاءاللہ علماء، صلحاء، قراء، حفاظ، اسی میں بڑے بڑے شیوخ بنیں گے، اسی کے اندر بڑے بڑے مجاہدین، دنیا کو کفر کو فتح کرنے والے بن جائیں گے۔